لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب جو سینئر اینالسٹ ہیں۔ جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ شکریہ جی۔ جنرل صاحب آج میری پریزیڈنٹ صاحب نے ہم لوگوں کو جرنلسٹ کو جو ہے وہ لنچ پہ بلایا تھا گورنر ہاؤس میں، میری وہاں پہ ان سے بات ہوئی کہ جو ایک دنیا میں بلاک بننے جا رہے ہیں، جس طریقے سے پاکستان مختلف بلاکس میں رہا ہے، جیسے پہلے ابھی ہم امریکن بلاکس میں، لیکن ابھی ریسنٹ جو ہمارا کنفلکٹ چل رہا ہے اس کے تحت ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید پاکستان جو ہے وہ چائنا بلاک میں جا رہا ہے۔ تو انہوں نے اس پہ کیٹیگری کے لیے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ دیکھیں چائنا ابھی سپر پاور بننے جا رہا ہے، تو ہمارے پاس سارے جو ہے وہ راستے کھلے ہوئے ہیں، ہم کسی کے بلاک میں نہیں جانا چاہ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو پاور میں لانا چاہ رہے ہیں کہ لوگ ہماری طرف خود آئیں۔ آپ اس اسٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیے میرے خیال میں پریزیڈنٹ صاحب نے صحیح کہا ہے کہ یہ شاید پاکستان کے مفاد میں نہ ہو کہ پاکستان ایک ملک کے ساتھ اپنا ساری یعنی اتنا منسلک ہو جائے کہ پھر دوسرے ممالک، اگر وہ ملک جیسے چین ہے، اس کے جتنے بھی مخالف ہیں امریکہ میں یا مغربی دنیا میں یا جاپان یا دوسرے، پھر پاکستان کے بھی وہ مخالف ہو جائیں۔ تو پاکستان نے ہمیشہ ایک سبق بھی سیکھا ہے کہ یہ بہت بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میرے خیال میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان اور چین کے اسٹریٹجک تعلقات ہیں۔ پاکستان چین کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ پاکستان سمجھتا ہے کہ جو دنیا کے اس وقت حالات ہیں اور جو پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی اقتصادی اور معاشی ترقی کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات مضبوط ہوں، اور پھر پاکستان سی پیک میں جس طریقے سے چین نے اس کو اہمیت دی ہے، اس کے لحاظ سے اس کو جو فائدہ ہو رہا ہے دونوں ممالک کو، چین کو بھی اور پاکستان کو بھی، وہ جاری رہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کسی صورت میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کی بھی سوچ اور پچھلی حکومتوں کی بھی یہی سوچ تھی کہ چین سے گہرے تعلقات ہونے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ سے، مغربی دنیا سے، مسلمان ممالک سے سب سے اچھے تعلقات جہاں تک ممکن ہو سکے کوشش کی جائے، اس کے ساتھ اور ہیں بھی کچھ حد تک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ہم انڈیا سے بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں، اگر انڈیا جو ہے وہ اصولوں کی بنیاد پر اور صحیح طریقے سے پاکستان سے تعلقات کو بہتر کرنا چاہے۔ رائٹ۔ اچھا جنرل صاحب، میری پریزیڈنٹ صاحب سے میں نے ایک دوسرا سوال بھی رکھا، میں اس پہ آپ کا ویو لوں گا۔ میں نے ان کو بتایا کہ جس طرح سے 5 اگست 2019 کو 370 اور 35A ختم کرنے کے بعد انڈیا کی جو دہشت گردی ہے وہ کشمیر میں چل رہی ہے، لیکن اگر آپ ان کے میڈیا کو دیکھیں گے تو وہ میڈیا فردر پرووک کر رہا ہے، اور وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے انڈین میڈیا کہ جو پاکستانی کشمیر ہے ہم وہ بھی لینے کے چکر میں ہیں۔ تو میں نے پریزیڈنٹ صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ان کی انٹرنل جو اپنی سرکمٹنسز ہیں، ان کی جو اکانومی ہے، ان کے اندر جو مائنارٹیز ہیں، اس میں بہت بڑے مسئلے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، انڈیا خود بخود تباہ ہو جائے گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہمیں اپنی ڈیفینسو پالیسی ہونی چاہیے یا ہم ان کے لیے ویٹ کریں کہ وہ خود ہی تباہ ہو جائے؟ یہ دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں، میری سوچ تو یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو اندرونی لحاظ سے مضبوط ہونا چاہیے، معیشت کے لحاظ سے بھی، سیاسی لحاظ سے بھی زیادہ ایک دوسرے میں تعاون ہونا چاہیے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اگر ہماری جمہوریت جو ہے اس میں بے شک اپوزیشن کا ایک کردار ہوتا ہے، حکومت کا ایک کردار ہوتا ہے، ان میں اختلافات ہوتے ہیں پالیسی میں اور ایسے بھی، لیکن یہ بعض معاملات پر جیسے کشمیر کا معاملہ ہے، اس میں دونوں پارٹیز جو ہیں وہ بالکل ان کی سوچ منسلک ہے، اس میں کوئی خاص اختلافات نہیں ہیں۔ تھوڑے بہت یہ ضرور ہے کہ ایک دوسرے کی تنقید کرتے ہیں کہ آپ نے پالیسی ٹھیک نہیں کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اس کا سارا اس وقت مقصد اور اسٹریٹجی یہ ہے کہ پاکستان کو مسلسل کمزور کیا جائے، اور اس لیے آپ نے دیکھا کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر بھی انہوں نے کوئی 1.5-2 سال سے مسلسل دباؤ رکھا ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جو فائرنگ نہیں ہوتی اور قیمتی جانیں جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں۔
کئی ہمارے لوگ شہید ہو چکے ہیں، سویلینز ہوں، فوجی ہوں. پاکستان خیر پوری طور سے تیار ہے، مشرقی محاذ پر بھی اور مغربی پہ. اور آپ نے دیکھا کہ مشرقی محاذ پر تو خیر جو ہے سو ہے، مغربی محاذ پر بھی انڈیا کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کو افغانستان سے مل کر مشکلات پیدا کرے. پاکستان یہ تمام چیزوں کے لیے تیار ہے، اور خدا کے فضل سے ہماری فوج جو ہے وہ ہر طریقے سے سمجھتی ہے. انٹیلیجنس ایجنسیز ہماری چوکنا ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ انٹرنلی بھی کوئی سیبوٹاج نہ ہو، اور ایکسٹرنلی بھی یہ جو اس قسم کے دباؤ ہیں ان کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا جائے. اس میں ہمیں عوام کی بھی پوری تعاون حاصل بھی ہے. رائٹ سر. اچھا، ابھی ہم نے ریسنٹ دیکھا تو 5 تاریخ کو ہمارے جو فارن منسٹر ہے انہوں نے ایک تھوڑا سا سخت اسٹیٹمنٹ دیا سعودی عرب کے خلاف. اس کے بعد سعودی عرب کا ریئیکشن آیا. پھر ہمارے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی وزٹ بھی ہوئی سعودی عرب کے لیے. تو کیا دیکھ رہے ہیں سر آپ اس کے کنکلوژن کا؟ جی، میرے خیال میں ہمارے جو سعودی عربیہ کے ساتھ بہت ہی گہرے تعلقات ہیں، وہ اسٹریٹجک نوعیت کے ہیں. اور جب سے پاکستان بنا ہے آپ نے دیکھا کہ سعودی عربیہ نے ہماری بہت مدد کی ہے، اور ہمیں میرے خیال میں بڑا ایک تحمل سے اور سمجھ کے بات کرنا چاہیے. ابھی دیکھیے دنیا جو ہے وہ بہت بدل گئی ہے. یہ وہ دنیا نہیں ہے کہ آپ ایک سے ملک سے تعلق رکھیں تو دوسرے ملک سے تعلق نہیں رکھ سکتے. تو یہ جو ہے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کے تعلقات سعودی عربیہ سے اپنی جگہ ہیں. سعودی عربیہ پاکستان کے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے، سمجھتا ہے کہ پاکستان اس کے لیے ایک بہت اہم ملک ہے، اس سے بڑے اچھے تعلقات اور بڑے گہرے تعلقات ہونے چاہیے. اسی طریقے سے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، پاکستان کو چاہتا ہے کہ سعودی عربیہ سے زیادہ سے زیادہ گہرے اور وسیع طریقے سے تعلقات، اقتصادی، معاشی، اسٹریٹجک اور سیاسی ہر لحاظ سے تعلقات بین الاقوامی سطح پر ہونے چاہیے. اب رہا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ دنیا میں اس وقت جو ہے وہ مسلم دنیا جو ہے وہ ایک لحاظ سے بڑی بدقسمتی ہے کہ بٹی ہوئی ہے. ایک طرف ایران ہے، ایک طرف ترکی ہے، ایک طرف سعودی عربیہ ہے. تو کوشش تو پاکستان کی یہ ہے کہ ان تمام ممالک کو ملائے، لیکن دیکھیے نا پاکستان کی بات تو نہیں ہر کوئی سنتا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سوچ و پالیسی ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، وہ جو اگر ہمارے جو فارن پالیسی فارن منسٹر جو ہیں ہمارے، انہوں نے جو بیان دیا میرے خیال میں وہ کچھ جسے کہتے ہیں ایموشنل ہو گئے، اور انہوں نے اس قسم کا بیان دیا جو کہ مناسب نہیں ہے. کم سے کم میں تو یہی سمجھتا ہوں، اور اس کی وجہ سے پاکستان کو ایک مشکل ہوئی. لیکن ہمارے چیف صاحب وہاں گئے اور انہوں نے میرے خیال میں ضرور سمجھانے کی کوشش کی ہوگی کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ ہم کوئی دوسرے اقدامات نہیں لے رہے ہیں جس سے کہ جو او آئی سی کی پولیٹیکل کمیٹی یا او آئی سی میں کوئی اختلافات ہوں. لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس وقت مسلم دنیا میں بہت ایک لحاظ سے اختلافات ہیں، اور پالیسیز میں بھی اختلافات ہیں، اور پھر ایک دوسرے کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی چیلنجز ہیں، اور کچھ تو یہ چیزیں دیکھتے ہوئے پاکستان کو بڑی ایک لحاظ سے بڑا مشکل طریقے سے اور لیکن بڑے جسے کہتے ہیں ڈیلیکیٹلی اور بڑا سوفسٹیکیشن کے ساتھ معاملات کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک پرسپشن یہ ہے ہمارے ہاں جو ہمارے اینالسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اگر پاکستان میں کسی پولیٹیشین کو جو ہے وہ ہراس کرنا ہوتا ہے تو اس کو نیب کا لیٹر بھیج دیں تو وہ سیدھا ہو جاتا ہے. اگر دنیا میں کسی ملک کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے تو اس کو ایف اے ٹی ایف میں ڈال دیں. اب بلیک منی تو کہاں نہیں ہے. اس وقت جو یو اے ای نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا، آپ اس کے بیک گراؤنڈ کے کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ پہ انہوں نے اسرائیل کو، کیا یہ ٹریڈ کے لیے کیا ہے؟ کیا اب ریلیجن از ناٹ مور دین سیلیبل ان ورلڈ؟ کیا ریزن ہے اس کے پیچھے سر؟ یہ میں جو آپ کا کوشچن سمجھاؤں کہ ایک ایف اے ٹی ایف کی بات کی ہے نا آپ نے، پہلے میں اس کا جواب دے لوں. جی سر. دیکھیے ایف اے ٹی ایف جو ہے نا اس میں پاکستان ایک مختلف دور میں تھا. جس وقت آپ کو پتا ہے کہ یہ جو تنظیمیں تھیں
ان کو کی حمایت پاکستان نے کی، امریکہ نے بھی کی، سب دنیا نے کہ مغربی دنیا نے بھی کی ایک دوسرے کے خلاف۔ اب مشکل یہ ہوئی کہ وہ پاکستان کو انہوں نے استعمال کیا اس لیے کہ پاکستان جو ہے افغانستان کے ساتھ اس کی سرحد منسلک ہے اور پاکستان ایک بہت ہی اہم ملک ہے اس خطے میں، تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے جو پاکستان میں یہ جو تنظیمیں ہیں یہ پنپی، اور اس کی وجہ سے پھر کشمیر وغیرہ کا معاملہ بھی ایسا تھا جس کی وجہ سے یہ تنظیمیں جو ہیں وہ زور پکڑی۔ اور لیکن اب جو ہے پاکستان یہ FATF کے جتنے بھی رولز ریگولیشنز ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 27 یا 30 تھے جو پاکستان نے جن کے اوپر عمل کرنا تھا، اس میں بہت کچھ پاکستان نے آگے بڑھا ہے اور اس کی یہ کوشش ہے کہ جو بھی اس کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ جی، اور اسرائیل کے معاملے میں جو عرب ممالک ہیں وہ بعض جیسے اپنا UAE ہے اور پہلے دوسرے بھی ممالک ہیں 3-4 چھوٹے ممالک جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، وہ اپنے اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر وہ کرتے ہیں، حالانکہ اس سے ظاہر ہے فلسطین کا معاملہ جو ہے اس کو بڑا سیٹ بیک ہوتا ہے۔ اچھا جنرل صاحب، میرا FATF کے بارے میں سوال یہ تھا کہ کیا دنیا کی جو طاقتیں ہیں وہ FATF کو ایز اے ٹول یوز کر کے کسی بھی ملک کو پریشرائز کرتے ہیں؟ جیسے سپوز کریں پاکستان کو گرے لسٹ میں لا لیتے ہیں، افغانستان کو وائڈ میں لا لیتے ہیں۔ اب یہ اگر کمپیریزن کیا جائے تو یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، لیکن میں اس کو اس طریقے سے جواب دوں گا کہ جو افغانستان ہے نا اس کی تو کوئی معاشی حالات بھی ٹھیک نہیں ہے، مطلب یہ کہ سارا اقتصادی اور معاشی حالات پورے امریکہ کے کنٹرول میں ہیں۔ وہ تو وہاں امریکہ خود اپنے آپ پر یا مغربی دنیا جو امداد دے رہی ہے افغانستان کو نیٹو کے تھرو وغیرہ وغیرہ، وہ اس کے اوپر تو نہیں الزام لگائیں گے کہ جی آپ نے یہ کیا یا وہ کیا۔ جب وہ ذرا آزاد ہوگا اور پھر اپنی حکومت ہوگی تو پھر دوسری بات ہے۔ ابھی ہے تو ان کی حکومت، لیکن آپ کو تو تمام علم ہے کہ کس قسم کے بیچارے افغانستان اس وقت بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ پاکستان جو ہے ایک آزاد اس وقت ملک ہے اور پاکستان سے ہم توقع کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے بھی یہ خود مفید ہے، چاہے وہ FATF ہو یا نہ ہو۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کہ پاکستان اپنے جو اس قسم کے پیسے ہیں وہ سب ریگولر چینل سے آنے چاہیے اور جانے چاہیے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، اور یہی پاکستان کی جو فائنینشیل کنڈیشنز ہیں اس کو مستحکم کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی پلیز آپ کمپلیٹ کریں۔ شکریہ جی، ختم؟ نہیں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں پلیز کریں۔ دوسری بات آپ کہنا چاہ رہے تھے سر؟ جی، آپ نے یہی پوچھا تھا نا کہ FATF کے، ہاں دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ انڈیا جو ہے اس کی کوشش ہے کہ FATF میں پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کرے، اور اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ وہ شروع سے یہ کہہ رہا تھا، اور جب اس کو پریزیڈنسی ملی ہے تو اس کا اور یہ تھا۔ لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے کہ FATF میں صرف ایک، چاہے وہ اس کا پریزائڈ بھی کر رہا ہو، چیئرمین بھی ہو، پھر بھی اس کے پاس اتنے پاورز نہیں ہوتے کہ وہ ہر چیز کو، ہر پالیسی جو ہے وہ اپنا جیسے اس کی سوچ ہے اس کے مطابق کرے۔ دوسرے ممالک کا بڑا ویٹ ہوتا ہے، جتنا ان کی اقتصادی، یعنی میں ایک طریقہ کار بتا رہا ہوں، جتنی اقتصادی اور معاشی قوت ہوتی ہے اتنے ووٹ ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے امریکہ کے اور دوسرے ممالک کے، سعودی عربیہ وغیرہ کے، خیر امریکہ کے تو بہت زیادہ ووٹ ہیں، پھر چین کے بھی ہیں، پھر دوسرے ممالک کے بھی ہیں، یورپین ممالک کے۔ تو اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے یہ جو چالاکیاں یا جس قسم کی غلط پالیسیز پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے اس کو منفی کر دے گا۔ جنرل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تھینک یو ویری مچ سر۔